اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے فرسٹ آف آل آپ سب کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. I would really like to thank all of you for all your duas. اور میں really I believe it from the core of my heart کہ دعائیں جو ہیں وہ ہماری لائفس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. چاہے ہم اپنے لیے دعا کریں, چاہے ہم کسی اور کے لیے دعا کریں, چاہے کوئی اور ہمارے لیے دعا کرے. I mean it is for دنیا and for the آخرہ both. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی صرف دنیا کے لیے دعا نہیں کریں, آخرت کے لیے بھی کریں. اور جب کوئی ہمارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے, جیسے میں اتنے سفر پہ تھی, آلموسٹ اب دیکھیں 3.5 مہینے سے زیادہ میں باہر تھی, تو الحمدللہ کلاسز ہم لے رہے تھے, لیکن مجھے تسلی تھی. I felt like you just feel more peaceful کہ somebody is making dua for you, there's somebody who's making dua for you. اور میرے لیے تو مجھے اتنی تسلی تھی کہ میری ایک فیملی ہے, ایک فرینڈس ہے, اور ایک فیملی آپ لوگ ہیں. یعنی میری یقین کریں کہ میری فیملی آپ لوگ ہیں. میں آپ لوگوں کی دعا پہ تھرائیو کرتی ہوں. سوری. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دیا. آپ لوگوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرا عمرہ آسان کر دے. دیکھیں کسی وقت بھی کووڈ ہو سکتا تھا, لیکن عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد کووڈ ہوا. اور الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ آپ سب کے لیے دعا کر سکوں. جنہوں نے مجھے کہا تھا, جنہوں نے اسپیسیفکلی کہا تھا, ان کے لیے اسپیسیفک ان کی وہی دعائیں کی ہیں. اور جنہوں نے نہیں بھی کیا, جنہوں نے نہیں بھی کہا تھا دعا کرنے کے لیے, ان کے لیے بھی دعائیں کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے, عبادات کو قبول کر لے, عمرہ کو قبول کر لے. اچھا, لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے 1-2 باتیں میں کرنا چاہ رہی ہوں. آئی ہوپ یو گائز ڈونٹ مائنڈ. میری ایک فرینڈ بھی ہے, بہت ڈیئر فرینڈ ہے, اسٹوڈنٹ ہے اس وقت ہماری کلاس میں, مطلب ہماری گروپ میں ہے. وہ اس وقت کلاس میں نہیں لیکن ہمارے گروپ میں ہے. انہوں نے ایکچولی مجھے لکھا, یہیں پر ہے کیلیفورنیا کی, انہوں نے لکھا کہ نارملی شی ڈزنٹ آسک اینی ون ٹو میک دعا فار ہر, لیکن اس میں اسپیسیفکلی اس نے مجھے اس لیے پوچھا کہ میں اس وقت مکے میں تھی. تو میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہی تھی اس فرینڈ کے لیے بھی, آپ سب کے لیے بھی, کہ دیر از نو سن ان آسکنگ اے مسلم کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. دیکھیں مشرک کو اگر آپ کہتے ہیں دعا کرنے کے لیے, وہ شرک کر کے دعا کرے, دیٹ آئی ڈونٹ نو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آئی وڈ نیور آسک اے مشرک ٹو میک دعا فار می اور اے نان مسلم ٹو آسک دعا فار می. آئی کین جسٹ سے وشز, تھینک یو, آل دیٹ. لیکن مسلمان کو جب ہم بولتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے شرک نہیں کر رہا ہے, تو ایز لانگ ایز وہ دعا کسی حرام چیز کے لیے نہیں ہے, حلال چیز کے لیے ہے, اچھی چیز کے لیے, کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی نہیں ہے, تو وہ دعا جائز ہے. ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں, اس میں کوئی غلط کام نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو بھی دعا کریں. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اگر دعا جس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں, اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب میں بہت بہائی ہو گئی ہوں. جیسے اگر آپ نے مجھے کہا, نعوذ باللہ, آپ نے مجھے یہ کہا کہ میرے لیے دعا کریں, تو میں سمجھوں اپنے آپ کے بارے میں بہت سمجھنا شروع کر دوں, او ہو میں تو بہت اچھی ہوں, میں بہت پاک ہوں, میں بہت پائس ہوں, تو میں دعا کر سکتی ہوں. نہیں, اور نہ اس کو ایروگنٹ بننا چاہیے. تو ایک تو the person who is asked to make dua should not think high of himself or herself and should not become arrogant. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرے, the person who is asking, وہ یہ assume نہ کرے کہ اس کی اپنی دعا قبول نہیں ہوگی اور یہ بندے کی دعا قبول ہوگی. دیکھیں ایون اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا سنی. جب شیطان نے کہا مجھے مدت دیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مدت دی. لیکن جب کوئی حج پہ جا رہا تھا, عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے, تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ پلیز ہمارے لیے دعا کریں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ بیسٹ ٹائم آف دا ایئر ہوتا ہے, بیسٹ ڈے. اگر حج پہ وہ ہے یوم عرفہ, از دا بیسٹ ڈے ان دا انٹائر ایئر. اور پھر وہ بیسٹ پلیسز پہ ہوتے ہیں, یا وہ مکے میں, یا مدینے میں, یا منا میں, یا مزدلفہ میں, یا عرفہ میں ہے. تو پرٹیکولرلی آن دا ڈے آف عرفہ جب وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور ریلیٹڈ پوائنٹ ہے. کچھ لوگوں نے, کسی کو یہ بات اچھی لگے گی, کسی کو بری لگے گی, تو پلیز میں پہلے سے اپولوجائز کرتی ہوں. کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہمارا سلام پہنچا دیجیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس میں اپنی طرف سے آپ کو جواب نہیں دینا چاہتی ہوں. لیٹ می کوٹ جو ہمارے ایمیننٹ اسکالرز سے اباؤٹ اٹ. اب دی ایمیننٹ اسکالرز جو ہے, سم آف دا اسکالرز, میں ہر ایک کو نہیں کوٹ کروں گی, بٹ دس ہے دس ایکشن از ناٹ پرسکرائبڈ ان اسلام. یعنی کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے تھرو سلام بھیجیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. And there is no one who did during the 3 best generations.
آپ کو پتا ہے پہلی جنریشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ان کے صحابہ کی، پھر ان کے تابعین کی، پھر تابع تابعین کی، کسی نے بھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ آپ مدینہ جا رہے ہیں، آپ مسجد نبوی جا رہے ہیں، آپ روزے پہ جا رہے ہیں تو آپ ہمارا سلام پہنچائیں. کیونکہ اس کا ایک ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی کیا ہے کہ جو بھی ہم سلام بھیجیں گے it will be conveyed by the angels، فرشتے جا کے جو کہ اس ٹاسک کے لیے اسپیشلی اپوائنٹڈ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچانے کے لیے. تو جہاں بھی دنیا میں کسی بھی کونے سے اگر ہم سلام بھیج رہے ہیں تو فور شور وہ جو فرشتے ہیں وہ کیری کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا سلام پہنچا دیں گے. اور اس کے بارے میں حدیث آپ کو النسائی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود سے ریلیٹڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اینجلز رکھے میں who go around the earth conveying to me the salam of my ummah. تو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے. اب کچھ اسکالر جو ہیں وہ ذرا آگے ایکسٹریم پہ بھی جا کے وہ کہتے ہیں دے میں بی رائٹ، آئی کانٹ، جو کوئی بھی اسکالر کہتا ہے ہم کسی کو اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہاں تک کہتے ہیں جو ہارڈ کور اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بدعت ہے، یہ ایک بدعت ہے. کیونکہ بدعت اس لیے ہے کہ یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عبادت ہے. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں تو عبادت تو ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجیں. تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، ہماری نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر نماز ہی پوری نہیں ہوتی ہے. تو ایک عبادت ہے، عبادت کا حصہ ہے. اس عبادت کو اگر ہم صحیح طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی بھیجتے ہیں تو صحیح ہے، لیکن کسی اور کو اسی طرح صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، کسی اور کو بھی سلام بھیجنا جو ڈیسیزڈ ہے اس کو نہیں بھیج سکتے ہیں. جب ہم قبرستان جاتے ہیں خاص کر اس وقت آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ایک اسپیشل دعا ہے، اس کے لیے اسپیشل دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت البقیع میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہاں پر آپ سلام کریں. ان لوگوں کو انہوں نے سکھایا السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شاء اللہ بكم لاحقون. تو کتنا ہی اچھی بات ہے کہ میں آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں. نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یعنی کہ دیکھیں آپ پہ پیس ہے، آپ کے اوپر السلام علیکم، آپ کے اوپر پیس ہے. کس کے اوپر؟ قبر میں رہنے والوں کے لیے، جو بلیورز ہیں، جو مسلمز ہیں، آپ سب کے لیے پیس ہے. نان مسلم کے لیے نہیں کہا انہوں نے. if اللہ wills انشاءاللہ تو ہم آپ کو جوائن کریں گے. اور پھر ہے نسأل، یعنی ہم دعا کر رہے ہیں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی، لنا ولکم، ہمیں بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ امن میں رکھے، عافیت عطا فرمائے. یہ صحیح مسلم میں ہے. اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دنیا کے فاردسٹ اینڈ سے اپنا سلام بھیجا تو وہ بھی مل جائے گا. اسی لیے اب ہم یہ اگر کہتے ہیں کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا درود اور ہمارا سلام بھیجے تو ان کو مل جائے گا. اسی طرح نماز میں جب ہم کہتے ہیں وہ بھی ان کو مل جاتا ہے. آئیے ہم سب مل کے ایک دفعہ درود پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں سب کو بولوں آپ پڑھیں، لیکن کیونکہ وہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں سب سے کہوں کہ پڑھیں، لیکن چونکہ ہم درود کی بات کر رہے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم خود ہی درود بھیج دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ایک ثواب بھی مل جائے گا، کئی ثواب مل جائیں گے، اور ایک فرض بھی ہمارا پورا ہو جائے گا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آئی ہوپ کہ یہ بات کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ کہ آئی ایم سو سوری کہ لاسٹ ویک میں آپ لوگ کی کلاس نہیں لے سکی، کچھ نہ کچھ میسج آ رہے ہیں، میں نے اس کو وہ نہیں کیا ہوتا. تو آپ سب کے لیے، آپ سب کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو پتہ ہے مجھے کووڈ ہو گیا، مجھے بھی، میرے ہسبینڈ کو بھی. الحمدللہ ہم لوگ ریکور کر رہے ہیں، وی آر بیٹر، لیکن کمزوری بہت زیادہ ہے. لیکن آج ہمت کر کے میں نے کہا میں نے لیٹے تیاری کی ہے اپنے بستر میں، اور اللہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پریزنٹیشن بھی صحیح ہو جائے. تو الحمدللہ عمرے پہ جانے سے پہلے، پاکستان جانے سے پہلے، سب جگہوں پہ جانے سے پہلے ہم سورہ بقرہ، نہیں پاکستان جانے سے پہلے نہیں، سوری، عمرے پہ جانے سے پہلے پاکستان سے جو میں نے لاسٹ کلاس لی تھی اس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 277 کیا تھا. آج ہم سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 278 پڑھیں گے. بیفور وی گو ٹو 278 277 کا جب ہمارا کانٹیکسٹ تھا
وہ ہم سے کچھ آج نفیسہ پتہ نہیں آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں ابھی، لیکن نفیسہ ابھی چاہ رہی تھیں آج ہماری کلاس میں آ جائیں، ان کو لنک بھیج دیا تھا. اور اگر نفیسہ آپ اس وقت کلاس میں ہیں تو جزاک اللہ خیر فار کمنگ، وی ویلکم یو، دا ہول کلاس ویلکمس یو. جو بھی ہماری کلاس میں آتے ہیں اور خاص کر ہماری فرینڈز اور ہماری اپنی مسجد کے لوگ اور ہمارے قریبی لوگ، تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کلاس میں اور برکت ڈالے اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اور قریب ہو جائیں. فیملی تو ہم ایک ہیں، اس فیملی میں ہماری اور زیادہ تقویت بھی ہماری اس میں ہمیں ڈال دے تاکہ ہم ایز اے فیملی آگے بڑھ سکیں دین کے کام کے لیے. تو لاسٹ ٹائم ہم جو پڑھ رہے تھے 277 جسٹ ٹو کم ان ٹو کانٹیکسٹ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے تھے کہ ربا جو ہے وہ یعنی انٹرسٹ، وہ اسلام بالکل ہی منع ہے. ربا از ٹوٹلی ریناؤنس کرتا ہے اسلام. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتائی کہ زکوٰۃ کس طرح، زکوٰۃ جو ہے فرم فاؤنڈیشن ہے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور لاسٹ ٹائم میں نے یہ بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا جسٹ بیفور وی اینڈ اٹ کہ آج کل لوگ زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں یہ کوئی آؤٹ ڈیٹڈ چیریٹی ہے. بہت لوگوں نے زکوٰۃ کے ڈفرینٹ میننگس نکال لیے ہیں. یہاں میں نام نہیں لوں گی لیکن یہاں تک لوگوں نے آ کے کہہ دیا آپ جو ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ ہے. آپ ٹیکس گورنمنٹ کو دیتے ہیں، اپنی بینیفٹ کے لیے دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح بہت سارے آرگنائزیشنس کو، انسٹیٹیوشنس کو جو کہ اپنا اس میں سے اپنے لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دس اگین، بس میں نے یہ بتا دیا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کو ہم دیں اور انٹرسٹ سے ہم بچ کے رہیں. لیکن ہمارے یہاں پر اب کنٹمپرری جو طریقہ آ گیا وہ یہ ہے کہ انٹرسٹ بیسڈ ہر چیز ہوتی ہے اور زکوٰۃ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں یہ بھی بتایا تھا، آخر میں اللہ تعالیٰ جب ہم نے پڑھا تھا 277 میں، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے تھے کہ جو لوگ اس طرح کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، کریں گے اور اللہ کی راہ میں، تو ان کو کوئی غم نہیں ہوگا اور ان کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے آئیے جاتے ہیں آیا نمبر 278 پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں بہت بڑا ایک میسج پوشیدہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. انگلش میں او یو دوز ہو بلیو، او یو دوز ہو بلیو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ از این آرڈر، اٹس این آرڈر. اللہ تعالیٰ کا یہ فعل الامر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے بی کانشیس آف اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، فیئر اللہ. ہم لوگ ہمیشہ فیئر اللہ بولتے ہیں لیکن فیئر اللہ کا مطلب یہی ہے کہ بی کانشیس آف دی اینگر آف اللہ. ہمیں اویئر ہونا چاہیے کہ اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں فیئر کرنا چاہیے. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اور آپ کو پتہ ہے اس کے روٹ لیٹرز کئی دفعہ کر چکے ہیں، واو قاف یا. اتقا یتقی اتقاء، اور کون سا یہ ہے اب آپ لوگوں کو رٹ جانا چاہیے، فارم 8 ہے. اتقا یتقی اتقاء، فارم 8. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ. ضرور اگین دس از فعل الامر، ضرور اور آپ چھوڑ دیجئے. اینڈ لیو اینڈ گیو اپ ما بقیہ what has remained. وَذَرُوا and leave and give up ما بقیہ what has remained. کیا چیز ریمینڈ؟ یعنی کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے تھے، آپ اسے انٹرسٹ لے رہے، یا کسی نے آپ کو پیسے دیے آپ اسے انٹرسٹ پے کر رہی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، ابھی باقی گیو اپ کر دو، آپ چھوڑ دیں جو باقی رہ گیا. جتنا پیسہ باقی رہ گیا اس میں اب اپنا انٹرسٹ سے ڈیل کریں، نہ کچھ کریں. اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ ضرور، واو زال را، واو زال را، ذرا یذرو وزرن، ذرا یذرو وزرن. اور پھر اللہ تعالیٰ کہنے بقیہ، بقیہ کے روٹ لیٹرز ہیں با قاف یا، یعنی جو باقی، اردو میں ہم کہتے ہیں جو باقی رہ گیا، جو بچ گیا، جو باقی رہ گیا. بقیہ یبقی بقاؤن، بقیہ یبقی بقاؤن. ٹھیک ہے، اس کے یہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ نے ڈیل کیا ہے وہ اب آپ چھوڑ دیں. من الربا، آف دا انٹرسٹ یا فرام دا انٹرسٹ، جو رہ گیا یعنی سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا اس کو آپ چھوڑ دیں. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر آپ ایمان والے ہیں. if you are believers, if you are real believers, if you are true believers, if you believe in Allah، تو پھر آپ کیا کریں؟ دیکھیں کنڈیشن آ گئی کہ اگر آپ بلیورز ہیں تو پھر آپ نے جو انٹرسٹ لیا یا دیا ہے اب اس کو آپ چھوڑ دیں. اب آپ ربا میں ڈیلنگ نہیں کریں.
اس کے بعد ہے 27 یہ 278 تھا, 278 279 کو اکٹھے تفسیر کریں گے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ میں ادھر سے پڑھتی ہوں, مجھے وہاں پورا دکھ نہیں رہا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. بڑی خوبصورت آیت ہے یہ, اور لیکن بہت ڈراؤنی آیت ہے, بہت ہی زیادہ. آئی تھنک پورے قرآن میں اس سے ڈراؤنی آیت مجھے کوئی بھی نہیں لگتی ہے. ابھی ہم تفسیر میں نہیں جا رہے ہیں, ابھی صرف ورڈز آپ سن لیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا then in if then in if لَمْ تَفْعَلُوا not you do this, یعنی if you do not do this. کیا چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو آپ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ leave the interest, اس کو forgive کر دو, اس کو ختم کر دو, اس کو چھوڑ دو, اس کو give up کر دو. اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ then if you do not do, کیا چیز ہے یہاں پر, then حرف شرط ہے, it's a condition, یعنی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں, یعنی انٹرسٹ کو چھوڑتے نہیں ہیں. فَأْذَنُوا فَأْذَنُوا اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, حمزہ زال نون, جس سے اذنوا اذنوا یعنی فعل الامر ہے, اذنوا فعل الامر ہے, فَأْذَنُوا اذنوا یہ فا دین ہے, then اذنوا then be informed. اذان بھی اسی سے انفارمیشن آتی ہے, ایک اعلان ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, تو یہ اعلان ہے, تو خبردار ہو جائیں, یہ اعلان ہے آپ کے لیے. then be informed. اذنا یأذن اذن, اور یہ کیا چیز ہے, یہ جواب الشرط ہے. شرط کیا تھا کہ اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو اس کا جواب کیا, فَإِذَنُوا, تو پھر آپ فَأْذَنُوا یعنی کہ آپ اعلان سن لیں, یہ جواب و شرط ہے. دین آپ یہ ڈیکلیریشن سن لیں. کیا چیز ہے یہ ڈیکلیریشن, کیا ہے یہ اعلان, اب سنیں. بحرب من اللہ ورسولہ, بحرب آف, حرب کیا چیز ہوتی ہے, وار, جنگ, آف a war من اللہ ورسولہ, with Allah and his messenger. جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ ایک اعلان سن لیجئے. یہ ایک اعلان ہے, اعلان جنگ ہے, آپ سمجھ لیں. حرب جنگ, ایک اعلان جنگ ہے, آپ تیار ہو جائیے, خبردار ہو جائیے, اعلان جنگ سن لیجئے. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی, a war with Allah and his messenger. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن تُبْتُمْ, بٹ اف یو ریپینٹ, تب تم, آپ اگر آپ توبہ کریں, اگر آپ توبہ کریں, پھر حرف شرط آ گیا, اگر آپ, ان کیا چیز ہے, حرف شرط, اگر آپ توبہ کریں, اف یو ریپینٹ, اگر آپ توبہ کریں, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, فَلَكُمْ then for you, یہ جواب شرط ہے, then for you, اگر آپ نے توبہ کر لی, then for you is رؤوس أموالكم. رؤوس کا کیا مطلب ہے, راس سے نکلا یہ لفظ. راس کیا چیز ہے, پلورل آف, راس ہے ہیڈ, ٹھیک ہے نا, ہیڈ کو راس کہتے ہیں. را حمزہ سین, را الف سین جیسے ہم کہتے ہیں راس, تو یہ راس کا مطلب ہوتا ہے ہیڈ, اور ہیڈ کا مطلب ہیڈ بھی ہوتا ہے, سر بھی ہوتا ہے, اور ٹاپ بھی ہوتا ہے, یعنی پرنسپل بھی ہوتا ہے. تو ادھر مطلب یہ ہے کہ فَلَكُمْ then for you, اگر آپ نے توبہ کر لی, رؤوسُ یعنی جو پرنسپل ہے, جو آپ کا کیپٹل تھا آپ کے پیسے کا, the principal or the capital اموالکم of your money. یعنی کہ اگر آپ نے توبہ کر لی تو جو آپ نے کیپٹل دیا تھا, سمجھے آپ نے 1000 دیا تھا کسی کو, اور 1000 پہ آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں, سمجھے آپ 1000 کے بدلے 1100 لے رہے ہیں, تو وہ جو 1000 آپ نے دیا تھا وہ آپ کے لیے ابھی بھی جائز ہے, وہ آپ لیں واپس, لیکن اوپر کا جو ہے وہ مال نہ لیں, جو اصل آپ کا سرمایہ تھا وہ آپ لے سکتے ہیں. then for you the principal or the capital of your money, وہ ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے ہے جو آپ کا اصل مال تھا یا جو آپ کا اصل سرمایہ تھا. تو رؤوس جو ہے وہ پلورل آف راس ہے, میں نے آپ کو بتایا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تظلمون ولا تظلمون, لا تظلمون, آپ رانگ نہ کریں, آپ کسی پر ظلم نہ کریں. لا تظلمون, آپ کسی پر ظلم نہ کریں, you do not wrong, ان کو کہتے ہیں anyone, ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ کہتے ہیں ولا تظلمون and not you will be wronged. دیکھیں یہ فعل, یہ دیکھیں آپ اوپر سے آ رہا ہے آپ کا, جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ظلم نہیں کریں گے تو آپ پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا, نہ آپ ظلم کریں اور نہ آپ پر ظلم کیا جائے گا. ویری کلیئر,
वेरी क्लियर. आप दूसरे से इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप उस पर जुल्म कर रहे हैं. आप दूसरे को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं. आप जुल्म ना करें और अल्लाह ताला आप पे जुल्म नहीं करेगा. अल्लाह ताला वैसे भी अपने पर जुल्म को हराम किया हुआ है. इसकी तफसीर में आप जाते हैं 278 एंड 279. 278 में अल्लाह ताला ने स्पेशली हमको, याद है 277 मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट अभी बताया था कि अल्लाह ताला ने क्या कहा था. इसके बाद अल्लाह ताला जब ये कर, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंस किस चीज की है हमारी जिंदगी में, रिबा को छोड़ना और तकवा इख्तियार करना. अल्लाह ताला is stressing the importance of taqwa and the avoidance of riba. और तकवा और रिबा कैसी एटीट्यूड्स हैं, कैसे बिहेवियर्स हैं, दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट ईच अदर. तकवा क्या चीज है? इज अबाउट गिविंग. आप किसी को दे रहे हैं, आप तकवा से दे रहे हैं, अल्लाह को अवेयर जान के, अल्लाह की से तकवा इख्तियार करके. और रिबा क्या चीज है? आप किसी से ले रहे हैं. तकवा इज अबाउट गिविंग, सिंपली आप कहते हैं तकवा इज अबाउट गिविंग एंड रिबा इज अबाउट टेकिंग. बल्कि आप करेक्टली ये कहेंगे किसी से छीनना. रिबा इज अबाउट स्नैचिंग. मुझे लव स्नैचिंग ज्यादा पसंद है. टेकिंग के बदले, आप लेने के बदले आप किसी से छीन रहे हैं, किसी को मजबूर कर रहे हैं, किसी से जबरदस्ती ले रहे हैं. तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमें कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो और गिव अप कर दो जो कि तुम्हारा आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है. अगर आप ट्रू बिलीवर्स हैं, अगर हम ट्रू बिलीवर्स हैं, हमको इंटरेस्ट में बिल्कुल डील नहीं करना है. और इसको ये इंटरप्रेट ये आप कर सकते हैं कि ये फाइनल अपील थी अल्लाह ताला की तरफ से. अल्लाह ताला ने कुरान में जो डाला कि ये सोसाइटी जो है हमारी जो उम्मत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो अब कंप्लीटली रिबा को छोड़ दें. और वर्डिंग आप देखें, वर्डिंग में क्या है? रिजेक्शन ऑफ रिबा जो है उसके साथ कंडीशन लगाई हुई, इन कुंतुम मुमिनीन. अगर आप ट्रू फेथ रखते हैं, अगर आप बिलीवर्स हैं, तो फिर क्या है? रिबा को आप रिजेक्ट करें. कितना क्लियर है. लेकिन फिर भी हम नहीं समझते हैं. तो मुस्लिम जो है उस वक्त ट्रू बिलीवर्स कहलाएंगे जब वो अल्लाह की से तकवा इख्तियार करें और रिबा को रिजेक्ट करें. और कुरान वेरी एक्सप्लिसिट है इस पॉइंट. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई और एक्स्ट्रा डिस्कशन की बात ही नहीं है. लेकिन लोग क्या करते हैं? अपनी दुनियावी जिंदगी को अपनी दीनी जिंदगी से डिफरेंट कर देते हैं और वो अपने आप को एक डिल्यूजन में रखते हैं. वो समझते हैं कि हम ट्रू बिलीवर्स हैं क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हम ज़कात भी दे देते हैं, लेकिन हम इंटरेस्ट भी ले लेते हैं, इंटरेस्ट भी दे देते हैं. तो इसीलिए मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये 278 था. 279 जो सबसे खौफनाक आयत है उसमें आपको बताया ना कब रिवील हुई थी. ये उस वक्त रिवील हुई थी जबकि फतह मक्का हो गया था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हो गया था. और उस कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद यानी कि अब सब कुछ हो गया, अब उसकी कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंस उसकी ये थी कि इंटरेस्ट पहले तो रिबा जो है ऑब्जेक्शनेबल था, लेकिन लीगली प्रोहिबिट नहीं हुआ था, हराम करार नहीं दिया गया था. इस आयत के बाद ये हो गया कि जब फतह मक्का हो गया, जबकि मुसलमान पूरे जम गए, उसके बाद ये मना हो गया कि कोई भी इंटरेस्ट बेरिंग ट्रांजैक्शन ना हो. अगर होगा तो उसमें पनिश किए जाएंगे. यानी अगर आप मुसलमान मुल्क है और उसमें आप इंटरेस्ट के कवानीन रख रहे हैं तो फिर ये आपको पनिश होगी. और पनिशमेंट क्या है? दुनिया में हो या नहीं हो, आखिरत की पनिशमेंट कितनी डरावनी है. जैसे अभी मैंने आपको कहा कि क्या कह रहा है कि अगर आपने रिबा नहीं छोड़ा इस दुनिया में तो आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अगेंस्ट एक वॉर का नोटिस, वॉर की डिक्लेरेशन है. अब ये कौन है जो हमें कह रहा है? ये किसके अल्फाज हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अल्फाज है हमारे लिए. अल्लाह इज टॉकिंग टू यू एंड मी. अल्लाह इज टॉकिंग टू अस बिलीवर्स. और वार्निंग है, अनाउंसमेंट है, डिक्लेरेशन है. किसके साथ वॉर? विद अल्लाह एंड हिज मैसेंजर. कभी सोचा है? कभी हम सोच सकते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से हम जंग करेंगे? इन द एंटायर कुरान अल्लाह डज नॉट डिक्लेयर वॉर अपॉन एनीवन एक्सेप्ट द पीपल हु डील इन रिबा. एंटायर कुरान. आप जिना करें, आप शराब पिए, आप कत्ल करें, अल्लाह ने वॉर का लफ्ज नहीं यूज किया. रिबा में डील करने का अल्लाह कहते हैं. और अगर हम इसको अंडरस्टैंड भी करें कि किस तरह तफसीर बिन कसीर में उन्होंने बताया कि जब हमें तोबा जब आखिरत होगी तो उन्होंने इसको डिपिक्ट करके बताया, एक पिक्चर फॉर्म में बताया कि आप सोचें कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट हमारे हाथों में वेपन्स दिए जाएंगे. कोई कहता है तीर कमान दिए जाएगा, कोई कहता है वेपन्स दिए जाएंगे, जो भी होगा, जो भी वेपन दिया जाएगा. और फिर हमें नऊजुबिल्लाह हमें कहा जाएगा, अल्लाह बचा के रखे, अब आप लड़ो, आपके हाथ में वेपन्स है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर हमला करो. हम इतने वीक, मजबूर, पावरलेस ह्यूमन बींग्स हैं, हम अल्लाह से जंग करेंगे?
ہم اللہ سے جنگ کریں گے. کیا ہمیں یہ زیادہ پسند ہے کہ ہم اللہ سے جنگ کریں بنسبت اس کے کہ ہم ربا چھوڑ دیں؟ ہم ربا چھوڑ دیں. اور یہ جنگ کسی عام ورلڈ کے رولر سے نہیں ہے, کسی ہمارے پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے, کسی ہمارے پریزیڈنٹ سے یا کسی اور ملک سے نہیں ہے, کسی ڈس بلیور سے نہیں ہے, اللہ اور اللہ کے رسول ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کلیئرلی بتا دیا کہ اسلامک سوسائٹی میں ربا کا کانسیپٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہے ہمارے کو تباہ کر دے گی, ہمیں ڈیوسٹیٹ کر دے گی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹ کے ہاتھوں مجبور ہو گئے, گھر چھوڑنے پہ, گھر بیچنے پہ, بینک ان سے لے لیتی ہے, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے, پاورٹی ان کو اسٹرائک کر جاتی ہے. آل اوور دا ورلڈ یہ چل رہا ہے. یہ جو اکنامک ڈیپریویشن چل رہی ہے, اسی طرح سوشل ڈس انٹیگریشن چل رہی ہے, کولیپس آف ہیومن سویلائزیشن ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے کہ لوگ انٹرسٹ کو چھوڑ نہیں رہے. صرف ایک ریزن نہیں ہے, دس از ون آف دا ریزنس. اب میرا ایک کوشچن ہے, میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ دنیا ہمارے لیے ایک ٹیسٹ نہیں ہے, ایک آزمائش نہیں ہے؟ آف کورس اٹ از, آف کورس اٹ از. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہماری آزمائش کے لیے, ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے بنائے. لیکن اگر ہم ڈیلیبریٹلی قرآن دیکھیں, ایویڈنس دیکھیں, اور پھر ہم کہیں کہ ہماری زندگیوں میں پیس کیوں نہیں ہے, امن کیوں نہیں ہے, ہمارے بچے کیوں آؤٹ آف کنٹرول ہیں, ہمیں کیوں انگزائٹی ہو رہا ہے, کیوں ڈپریشن ہو رہا ہے, ہماری زندگی میں, ہماری رزق میں برکت کیوں نہیں ہے, ہمارے وقت میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آنسر بہت سمپل ہے. آنسر بہت سمپل ہے, کیونکہ ہم لوگ دنیا کی تمام ایکسکیوزز ڈھونڈتی ہیں تاکہ ہم جسٹیفائی کریں کہ ربا تو ٹھیک ہے, اٹس الاؤڈ. تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں جا رہی ہوں, لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے کلیئر ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں بھائی مجھے گھر کی ضرورت تھی, گھر کے بغیر ہم کیسے رہیں, گاڑی کی ضرورت تھی, مجھے ایک لون چاہیے تھا. انفیکٹ گاڑی یا گھر یا جو کچھ بھی یا شادی بھی کرنا ہے, جو بھی ہے, یہ ایک ایکسکیوز تو نہیں ہے نا کہ جو اللہ نے حرام کیا اس چیز کو ہم حلال بنا لیں. ہم سب کہتے ہیں ہمارے پاس اپنا گھر ہو. اپنا گھر ہونا کیا اتنا ضروری ہے؟ کیا دنیا میں ہر انسان کے پاس اپنا گھر ہے؟ کیا ہم گھر رینٹ نہیں کر سکتے؟ اور پھر اگر ہم نے گھر رینٹ ہی کرنا ہے یا گھر خریدنا بھی ہے تو کیا ہم چھوٹا گھر نہیں لے سکتے؟ کیا ہم کو اتنا بڑا, اتنی فینسی, اتنی سب چیزیں گھر کی چاہیے کہ جو کہ ہم مطلب ایک ریزنیبل گھر کے, افورڈیبل گھر کے بدلے ہم اتنا بڑا گھر لیں؟ تو یہ کیا از اٹ ورتھ کہ ہم اپنا گھر بنائیں لیکن اللہ کو ناراض کریں, اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ ہم وار ڈکلیئر کریں؟ نمبر 2 ایکسکیوز ہمارے کو, ہم نے تو اپنی فیملی کے لیے کیا, کیا کرے بھائی, اپنے بچوں کے لیے کیا. اچھا آج ہماری فیملی, ہمارے بچے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے لون لیا, یہ کیا, ہمیں اتنی بڑی گاڑی لے دی, سب کچھ کیا, لیکن آن دا ڈے آف ججمنٹ دے ول بی کرسنگ اس. They will be cursing us, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the flesh and body that is raised on unlawful sustenance shall not enter paradise. جو کہ unlawful, جو کہ حرام پیسوں سے جس کو آپ نے ریز کیا ہے بچوں کو, وہ پھر جنت میں نہیں جا سکے گا. اور پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا he is more deserving to the flesh that grows on one's body out of unlawful sustenance. دیکھیں جو اس کے اوپر فلیش جو ہے, hell is more deserving, یعنی کہ hell is more deserving to the flesh that grows on one's body out of unlawful. یعنی کہ آپ کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی آپ کے بچوں کو, اور آپ کے بچوں کے لیے پھر جب اللہ نہ کرے کہ جب وہ دوزخ میں جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے آپ نے ہمیں کیوں حرام پہ ہماری پرورش کی. یہ احمد میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو وارن کرتے ہیں, سورہ منافقون میں ہے, سورہ 63 آیہ نمبر 9, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آپ ڈیویٹ نہ ہو جاؤ, آپ کو وہ ڈائیورٹ نہ کرے. کون؟ آپ کے بچے, آپ کی اولاد اور آپ کا مال اللہ کے ذکر سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یعنی جو ایسا کرے گا, جو اپنے اللہ کے ذکر سے, اللہ کے کام سے, اللہ کے احکام سے ڈائیورٹ ہو جائے گا بچوں کی وجہ سے, مال اور دولت کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوزرز ہوں گے, الٹیمیٹ لوزر, خاسرون, سب سے زیادہ. پھر بھی ہمارے لیے ٹیمپریری دنیا پتہ نہیں کیوں اتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. ہم اللہ سے ملنے کا سوچتے نہیں ہیں. اپنے آپ کو امیجن کریں, میں امیجن کروں کہ ہاتھ میں آپ کے ویپن ہے اور آپ لڑنے جا رہے ہیں. صرف چھوٹی سی چیز ہے, آپ اس کو بار بار سوچیں اینڈ اٹ ول میک یو لائک, میں کہتی ہوں نا, بہت ڈراؤنی. نمبر 3, بعض لوگ یہ کہتے ہیں, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک فتویٰ ہے نا کہ اٹ از اجازت ہے, ایک فتویٰ ہے کہ کہتے ہیں اٹس اوکے ٹو ٹیک انٹرسٹ اور ٹو گیو انٹرسٹ.
دیکھیں جو چیز اللہ نے حرام کر دی, اللہ کے رسول نے حرام کر دی, تو پھر اب فتوے اس کو حلال کرنے کے لیے ہوں گے, تو آپ فتوے پہ جائیں گے کہ اللہ کے الفاظ پہ جائیں گے, یہ آپ کا اپنا ہے, میں آپ کو نہیں روک سکتی, آپ مجھے نہیں روک سکتے ہیں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں او نیسیسٹی ہے, ٹھیک ہے نیسیسٹی ہو جاتی ہے, کسی کی ضرورت ہو جاتی ہے, اتنا کہ اس کے بغیر اس کی سروائیول پاسبل نہیں ہے, سروائیول پاسبل نہیں ہے, تو آپ کو پتہ ہے سور کا گوشت کھانا بھی الاؤڈ ہو جاتا ہے. اس حالت میں یہ نہیں ہے کہ آپ کھاتے رہو مزے کرتے رہو, اس میں بھی ہے کہ جتنا سروائیول کے لیے ضروری ہے اتنا. اگر انسان کی بری حالت ہو گئی ہے, لون کی ضرورت پڑ گئی ہے, اس کے بغیر سروائیول نہیں ہو رہا ہے, تو اگر وہ تھوڑا لون لے لیں تو وہ بھی شاید اللہ انشاءاللہ معاف کر دے گا. اٹ ڈزنٹ مین کہ حرام چیز حلال ہو گئی ہے, اٹ مینس کہ اس وقت نیسیسٹی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں ہمیں, سورہ نحل میں ہے, سورہ نمبر 16 آیت نمبر 116, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. بہت اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے, اپنے السنت کو, اپنی زبانوں سے غلط ڈیکلیریشن مت کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. ہم خود سے کہہ دیتے یہ حرام ہے یہ حلال, اور یہ کیا ہوتا ہے, ہم افترا کر رہے ہیں, we are fabricating lies against Allah. اور اللہ تعالیٰ is saying کہ those who fabricate lies against Allah, they will لا يفلحون, they will never be successful. کبھی بھی وہ فلاح نہیں پائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلیئرلی بتا دیا, ان کی حدیث ہے الحلال بین والحرام بین, یعنی حلال بھی کلیئر ہے اور حرام بھی کلیئر ہے, وبینہما مشبہات, اور ان کے درمیان جو ہے, اگر دیکھیں ایک حلال ہے ایک حرام ہے, بیچ میں جو ہے وہ گرے ایریا ہے, اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں گرے ایریا ہے, یعنی وہاں مشبہات ہیں, لا یعلمھا کثیر من الناس, بہت سارے لوگ ہیں جو کہ دیکھتے نہیں ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم کیا کریں. اسی لیے کیا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو لافل ہے اور جو ان لافل ہے دونوں آپ دیکھو کلیئر ہے, آپ بیچ میں اگر رہتے ہو تو ڈونٹ گو کلوز ٹو دا ان لافل, حرام کے قریب مت جاؤ. اگر آپ حرام کے قریب جائیں گے تو کیا ہوگا, جس کی وہ سمجھو کہ ایک شیپرڈ ہے, ان کی اگزامپل بھی انہوں نے دی تھی کہ سپوز ایک شیپرڈ ہے, وہ اپنے بکریوں کو لے جا رہا ہے, گریز کرا رہا ہے, لیکن پھر ایک جگہ آتی ہے جہاں پر اسے پتہ نہیں کہ یہ علاقہ اجازت ہے کہ نہیں جانے کی, حرام ہے کہ نہیں ہے. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, مجھے پوری یاد نہیں ہے پوری طرح سے حدیث, لیکن ایسے ہی کچھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کنگ کا اپنی ایک جگہ ہوتی ہے اور کچھ اس کی پروہیبیشنز ہوتی ہیں, تو اللہ کی بھی پروہیبیشنز ہیں. اگر آپ حرام کے زیادہ قریب چلے جائیں گے تو آپ کو حرام میں گھسنے کا زیادہ اندیشہ ہے, زیادہ چانسز ہے. اور اس کے ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دل, ہمارے اندر, ہمارے جسم میں ایک چیز ہے جو کہ ساؤنڈ ہوتی ہے. there's a piece of flesh جو ساؤنڈ ہوتی ہے, اگر وہ ساؤنڈ ہوگی تو ہم پورے ساؤنڈ رہیں گے, اگر وہ کرپٹ ہو جائے گی تو ہم پورے کرپٹ ہو جائیں گے. اور وہ چیز کیا ہے, ٹرولی اٹ از دا ہارٹ, اٹ از دا ہارٹ. اگر ہمارا دل ایک طرف سے ان ساؤنڈ ہو گیا, کرپٹ ہو گیا, تو ہم سارے کرپٹ ہو جائیں گے. بخاری اور مسلم میں اس کے ورڈنگ ذرا جا کے چیک کر لیجیے گا. اچھا, پھر ایٹ دی اینڈ آف دی آیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن تُبْتُمْ, اگر آپ توبہ کرو, آپ توبہ اگر کر لیتے ہیں آپ, تو پھر نہ اللہ تعالیٰ آپ پہ, نہ آپ ظلم کریں گے کسی پہ, نہ اللہ تعالیٰ آپ پہ ظلم کریں گے, اور جو آپ کا پرنسپل تھا وہ آپ واپس لے سکتے ہیں. تو اسلامک لیجسلیشن جو ہے وہ ہمیشہ دیکھتی ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, ہم اللہ سے خوفزدہ ہے کہ نہیں ہے, ہم اللہ کا تقوی اختیار کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے یہ آیت بھی تقوی کو سٹریس کرتی ہے, اور یہ تقوی جو ہے اگر ہمارے دل میں ہے تو ہم اللہ کے احکام کو پوری طرح اوبے کریں گے, بنسبت اس کے کہ جو مین میڈ لاز ہیں جس میں ہمیں کوئی تقوی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو ربا سے بچا کے رکھ, دینے سے, لینے سے, وٹنسنگ سے, ہر چیز سے بچا کے رکھ, اور اے اللہ تعالیٰ ہم کو قناعت دے, کنٹینٹمنٹ دے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے ہم زیادہ کسی سے نہ مانگے. اے اللہ ہمیں پروٹیکٹ کرے کس سے, شیطان کی وسواس سے. او اللہ ہماری توبہ قبول کر لے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیا نمبر 280, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, ادھر سے پڑھتی ہوں, ادھر سے غلط نہ پڑھ لوں, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ بڑی مزے کی آیت ہے. اب اتنا سارا ڈر ور کے اب اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں ایک مزے کی چیز ہمارے لیے بتا رہے ہیں, ایک صدقہ, ایک خیرات, ایک تقوی کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, کہ وَإِن كَانَ اینڈ اف, اگر پھر ان آ گیا نا, ان کا مطلب ہے اف, اور یہ حرف شرط ہے. اگین
अगर काना ज़ू उसरतिन, कि जिसने आपसे लोन लिया हुआ है, समझिए आप कोई आपका मकरूज है, किसी ने आपसे कर्ज लिया हुआ है, ज़ू उसरतिन, उसरा आइन सीन रॉ, इसका मतलब है डिफिकल्टी, ठीक है। उसरा आपको पता है ना, युसरा और उसरा आप सुन चुके हैं, तो उसरा का मतलब है डिफिकल्टी। अगर कोई जिसने आपसे कर्जा लिया है, अगर वो डिफिकल्टी में, इफ द डेटर और द पर्सन हु हैज टेकन लोन फ्रॉम यू इज इन डिफिकल्टी, अगर वो मकरूज तंगदस्त हो, तंगी वाला हो, ज़ू उसरतिन मानी तंगी वाला हो, अगर फनाज़िरतुन इला मैसरा, फन्नाज़िरतुन इसका मतलब कि देन, नाज़िरतुन यानी उसको पोस्टपोन कर दो, उसके लिए डिले कर दो, उसका जो उसको मोहलत दे दो, पोस्टपोन इट अंटिल इला मैसरा, वो था उसरा या मैसरा, या मैसरा आ गया, इसके रूट लेटर्स क्या है, या सीन रा, यानी अभी मैंने बताया ना कि उसरा और युसरा, तो ये युसरा का मतलब है उसके लिए आसान कर दो, मैसरा उसके लिए आसान कर दो, जब तक उसको ईज ना हो जाए, जब तक उसको आसानी ना हो जाए, उस वक्त के लिए आप उसको मोहलत दे दो, पोस्टपोन द लोन अंटिल ईज, उसको मोहल्ले दे, उसको ढील दे दो, उसको आसानी दे दो, आप उसको सहूलत दे दो, उसको आसूदा हाली तक, उसको आसानी तक आप उसको मौका दे दो। मसलन आपने टाइम दिया था, ये जवाब शर्त है कि अगर उसको तकलीफ है, डिफिकल्टी में, तो उसको और मुद्दत दे दो और मोहलत दे दो। समझिए आपने किसी से कहा था मैं 1 महीने के लिए लोन दे रही हूँ आपको, अब 1 महीना गुजर गया, अब 1 महीने के बाद आप उसे कहा अच्छा चलो ठीक है 15 दिन और 1 महीना और, आप देखें जितने दिन आपने लोन दिया था वो आपको डिफरेंट सवाब मिलेगा, आपने एक टाइम मुकर्रर किया था, उसके बाद जितने दिन आप एक्स्ट्रा देंगे वो आपका एक सदका होगा, आपको एक्स्ट्रा डबल सवाब मिलेगा, समझ लिया, कई गुना सवाब मिलेगा। व अंत सद्दकू, फिर अल्लाह ताला कह रहे व अंत सद्दकू, बट इफ यू गिव इट इन चैरिटी, अगर आप उसे सदका कर दें, जितने पैसे बच गए थे और जितना टाइम रह गया था अभी, या जितना टाइम ओवर हो गया था, अगर आप उसे सदका कर दें, आप उसको चैरिटी में दे, दाल काफ, लेकिन इसका फॉर्म कौन सा है, फॉर्म 5, तसद्दका या तसद्दकू तसद्दुकुन, तसद्दका या तसद्दकू तसद्दुकन, ठीक है, साद दाल काफ, अगर आप उसको चैरिटी कर दें, उसको सदका कर दें, खैरात कर दें, खैरुल लकुम, इट इज बेटर फॉर यू, आपके लिए बेहतर है। जो पैसे बच गए, अगर आपको इतनी जरूरत नहीं है तो आप छोड़ दें, कोई कहेगा नहीं मेरे तो लाख रुपए थे मैं कैसे छोड़ दूं, तो ठीक है आप आस्ते आस्ते ले लें, उसको टाइम दे दें, उसको मोहलत दे दें। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं इन कुंतुम तालमून, इफ ओनली यू न्यू, इफ यू न्यू, अगर आप जानते होते तो आपके लिए ये बेहतर है कि आप वो सदका खैरात कर दो, उससे पूरे पैसे ना वापस लो। फिर अल्लाह ताला 281 में कह रहे हैं वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। अब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं वत्तकू, फिर आ गया तकवा का जिक्र, और तकवा इख्तियार करें, लेकिन इस वक्त आप देखें अगर यौमन की बात हो रही है, वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करें, जब आता है वत्तकू यौमन तो आप डरें उस दिन से, एक दिन की बात हो रही, कौन से दिन की, आखिरत की बात हो रही है, जब हमारा जजमेंट होगा, जब हिसाब किताब होगा, जब हम अल्लाह के पास वापस जाएंगे, तो अल्लाह ताला कहने वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीह, यानी आप डरें उस दिन से, एंड फियर दैट डे या अ डे व्हेन तुरजाऊना यू विल बी रिटर्न फीही इन इट, रजा यरजिउ रजउन, रजा यरजिउ रजउन, रा जीम आइन, then you will be returned, रजा to return, आप लौटाए जाएंगे उसमें, यानी उस दिन में आप लौटाए जाएंगे, इल्लल्लाह, टू अल्लाह, अल्लाह की तरफ आप लौटाए जाएंगे, उस दिन से आप डरे। सुम्मा तुवफ़ा, सुम्मा देन और तुवफ़ा के रूट लेटर्स हैं वाव फा या, वफ़ा युवफ़ी तौफियतुन, वफ़ा युवफ़ी तौफियतुन कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 2, वफ़ा, और ये कौन सा है, वीक इसमें आ गया ना, वफ़ा आ गया, वाव आ गया, या आ गया, तो ये जैसे फ़अला था इसके बदले अब इसका चेंज हो गया, वफ़ा युवफ़ी तौफियतुन, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, अरबिक में। तो उस दिन आपको वफ़ा तौफियतुन यानी आपको पूरा पूरा दिया जाएगा, यू विल बी रिपेड इन फुल, सुम्मा तुवफ़ा यू विल बी रिपेड इन फुल, फिर आपको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, किसको, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, every soul, every person will be repaid in full ma kasabat, what it earned, जो उसने कमाया, whatever it earned, उस सोल को, उस पर्सन को, उस नफ्स को will be given whatever it earned,
کیا ارن کیا تھا؟ ابھی آپ نے دیکھا صدقہ کر دیا تھا. جو پیسے ہمارے بچ گئے تھے یا تو ہم نے اس کو مہلت دی, وہ بھی صدقہ تھا, ہم نے اس کو ٹائم زیادہ دیا, ہم نے اس کے کچھ پیسے چھوڑ دیے اور ہم نے اس انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا. یہ کیا چیز ہے؟ ہمارا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ آپ نے کمایا یہ آپ کو پورا پورا اس کا بدلہ وہاں دیا جائے گا, وہاں ہمیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ and they will not be wronged, اور اس پر اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے, ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ان دو کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں, 280 اور 281 کی. 280 میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایڈوائس دے رہے ہیں, ہمیں ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی لینڈ کرتا ہے کسی کو پیسے, ابھی ہم نے پڑھا ورڈ فار ورڈ پڑھا, تفسیر یہ کہ جب ہم کسی کو لینڈ کرتے ہیں اس ڈیٹر کو, اس بندے کو, اس مقروض کو, the debtor who is in difficulty, تو سولوشن یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ پینلٹی لگائیں. آپ نے پیسے واپس نہیں, بینک میں کیا ہوگا؟ You didn't return the money until 30th of this month. Okay, next month سے penalty. یا پھر کیا ہوگا؟ پینلٹی دیتے دیتے وہ بیچارہ انٹرسٹ دیتے دیتے پینلٹی دیتے دیتے اس کا جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ اتنا ہی رہ جاتا ہے, اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ گھر تھا تو وہ گھر قبضے میں لے لیں گے. تو اسی لیے یہ سولوشن نہیں ہے, سولوشن فردر پینلٹیز نہیں ہے ڈیفرڈ پیمنٹ کے لیے. سولوشن یہ ہے کہ give them enough time, یعنی اس کی ڈیڈ لائن فار پیمنٹ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دو until he is ready to settle his debt. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس سے بہتر کچھ کرنا چاہتے, if you are great enough to write off the debt completely as a gift of charity, that is best for you if only you knew. یعنی اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے کمپلیٹلی وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. یہ ورڈز آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ ہمیں ٹالرنس ہونی چاہیے, برداشت ہونا چاہیے, ہمیں مرسی رحمت ہونی چاہیے دوسروں کے لیے, کلیمنسی دوسروں کے لیے, بردباری ہونی چاہیے, اینڈ کمپیشن دوسرے کے لیے, دل میں ایک 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 دوسروں کے لیے کیا کہتے ہیں کمپیشن ہونا چاہیے, رحم ہونا چاہیے, سمجھ لیں. اور اس میں بہت مشکل نہیں ہے, یہ بہت مشکل نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کی زندگی مٹیریلسٹک ہے, جو کہ پیورلی مٹیریلسٹک کرائٹیریا اپلائی کرتے ہیں, ان کو لگے گا اچھا میں نے پیسے کمایا, میں نے اس کو دیے, میں نے اتنی محنت کی اور میں اس کو چھوڑ دوں. تو جو منی لینڈرز ہیں اسپیشلی, چاہے وہ انڈیویجولس ہیں چاہے وہ انسٹیٹیوشنس ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی اس طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں کو, اور پھر اس کے بعد اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اور جسٹیفائی کر کے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ہم صحیح کر رہے ہیں, ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں, لیکن قرآن کی باتیں ان کے دل تک نہیں پہنچتی ہیں. ایز بلیونگ مسلمس ہمیں کیا ہے, ہم یہ ریکگنائز کرتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ دیز آر دا ورڈز آف ٹروتھ. اور اس سے کیا ہوگا, اگر ہم یہ کریں گے, اگر ہم لوگوں کی مدد کریں گے اور بغیر انٹرسٹ کے کریں گے, تو یہ پوری مینکائنڈ کے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے خوشی بھی ہے, سیکیورٹی بھی ہے. اسلام جو ہے ایز اے ڈیٹر وہ کبھی بھی نہیں کہتا ہے کہ ڈیورس میں ڈالو کسی کو, جس بندے کے اوپر قرض ہے اس کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں ڈالو, بلکہ وہ کہتے ہیں ہمیشہ ایک اور چانس دو اس کو اپنا ڈیٹ سیٹل کرنے کے لیے. ایک بڑے مزے کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے, کہ there was a man who used to give loans to people. ایک آدمی تھا جو لوگوں کو لون دیا کرتا تھا, and he would say to his servant, اپنے نوکر کو وہ کہتا تھا جو لون لے کے جاتا تھا, لون لے کے آتا تھا, when you come to a bankrupt person, اگر آپ کسی مفلس انسان کے پاس جاتے ہو جو کہ بینکرپٹ ہے, اوور لک ہز ڈیٹ, اس کی ڈیٹ کو اگنور کر دو, اوور لک کر دو. پرہیپس اللہ وڈ اوور لک آور سنس, شاید اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اوور لک کر دے گا, اگنور کر دے گا. تو وہ انسان جب فوت ہوا, کہتے ہیں آفٹر ہز ڈیتھ, بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ نے اس کے the man met Allah and he overlooked his sins. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتایا, بخاری میں بھی مسلم میں. ایک اور نریشن ہے اس سے ملتی جلتی ہے اسی بندے کے بارے میں شاید, کہ ایک بندہ تھا, there was a man who never did any good, اس نے کوئی اچھے اعمال نہیں کیے تھے, لیکن جب لوگوں کو وہ لون دیتا تھا تو وہ ایزی ٹرمز پہ دیتا تھا, ان کے جس کو لون دیتا تھا, جس کو قرض دیتا تھا, اس کے لیے آسانیاں کرتا تھا. اور پھر وہ کہتا تھا, اپنے میسنجر کو کہتا تھا کہ جو ان کے پاس ہے what is available with them of the debt, وہ ٹھیک ہے لے لو, لیکن if they are not able to pay then overlook it. اب لگتا ہے کہ یہ اسی بندے کے بارے میں, perhaps Allah the Almighty would overlook our sins. words بھی وہی ہیں, سب کچھ وہی ہیں, لیکن یہ النسائی میں ہے اور ابن حبان میں ہے.
اور وہ بخاری اور مسلم ہے. جو بھی ہے ریفرنگ ٹو پرابلی دا سیم پرسن جس نے اگر کوئی اچھائی کی یا نہیں کی, کوئی اچھا عمل کیے نہیں کیے, لیکن وہ لوگوں کو لون دے کے ان کو سہولت پرووائڈ کرتا تھا. ہمیں کیا سیکھنا ہے, ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے نا کہ ہم بھی اگر کسی کو لون دیں تو ہم اس کے لیے سہولت پرووائڈ کریں. ایک تو پہلے ہم نے پڑھا تھا اس پہ احسان نہ کریں, اس کو ذلیل نہ کریں, اس کو بلیٹل نہ کریں, اس کو ہیوملیٹ نہ کریں, اس کو ذلیل نہ کریں, اس پہ احسان نہ جتائیں, اوپر سے یہ کریں کہ اگر لون ہے تو اس کو سہولت دیں, اور اگر معاف کر سکیں تو معاف کرتے ہیں. کتنا خوبصورت ہے, پورا کا پورا میک سینس. پھر آیت نمبر 281 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم کو واپس بلا لیا جائے گا, اور سب کو جو اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں کرے گا, اور جو کچھ آپ نے کیا, جو کچھ کمایا, اللہ تعالیٰ آپ کو پورا پورا لوٹائے گا. اب بہت سارے اسکالرز یہ بلیو کرتے ہیں کہ دس واز دا لاسٹ آیا ریویل ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. لاسٹ آیا, آپ کو پتا نا قرآن جس ترتیب میں ہم پڑھتے ہیں اس ترتیب میں نازل نہیں ہوا. پہلے کون سی صورت نازل ہوئی, پھر کون سی, پھر اس کے بعد مدینے میں آ کے کون سی, مطلب پہلے مکن سورج تھی, پھر مدینن تھی. سب ہم پڑھ چکے ہیں نا قرآن کے اس میں کس طرح سے نازل ہوئی. لیکن بہت سارے اسکالر جو ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ لاسٹ آیت جو ریویل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ یہ آیت تھی, یعنی آیت نمبر 281 آف سورہ البقرہ. اور اس میں جو ہے ایک انسپائرنگلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک خوفناک دن ہوگا, ڈے آف ججمنٹ جو ہوگا, جو ہمارا حساب کتاب کا دن ہوگا, اس دن ہم جب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے, اپنے اپنے ایکشنز کا ہمیں ثواب یا پنشمنٹ مل رہی ہوگی, جزا یا سزا مل رہا ہوگا, اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ تقوی جو ہے, جو اب ہمارا تقوی یہاں پر ہے, یہ پاورفل وائس جو ہمارے اندر ہے, یہ ہمارا اگر ابھی سے ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے مائنڈز, ہمارے ہارٹس جو ہیں, یہ ہماری زندگی کو گائیڈ کریں گے. یہ تقوی, اللہ کا تقوی, اللہ کہہ رہے ہیں نا اس دن سے ڈرو. تو اس لیے جب ہم یہ سوچیں گے کہ اس دن ہمیں کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے, ابھی سے ہمیں ان باتوں کا خیال آئے گا, اور ہم بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کو ایکسپلائٹ کریں, ہم کسی ہیلپ لیس بورور کی مدد کر سکیں. ہم کیا سیکھتے ہیں اس سے؟ آخرت سے ہمیں ڈرنا ہے, ڈے آف ججمنٹ سے ہمیں پریشان ہونا ہے. کیوں پریشان ہونا ہے؟ کیونکہ ہمارے ڈیڈز اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں, ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں, برے کام بھی کرتے ہیں, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم کسی کو پیسے دیں تو ہم کمپیشن سے دیں, مرسیفل ہو کے دیں, اور اگر ہم دیں تو ان کو ہارڈ شپ نہ دیں. اگر وہ ہمیں پورا واپس کر سکتے ہیں تو لیں, اگر نہیں تو ہم اسے چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں ہمیں پورا واپس کرے گا, ہم پہ ظلم نہیں ہوگا. نیکسٹ آیت ہے, یہ اچھی خاصی لمبی آیت ہے, آیت نمبر 282. یہ آیت ہم پوری نہیں ختم کر سکیں گے, لیکن چونکہ ابھی تھوڑا ٹائم ہے تو میں کہتی ہوں ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ آیت جتنی بھی ہو سکے ہم کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کی ذرا ڈیٹیل پھر تفسیر ہوگی. ورڈ فار ورڈ کو کوشش کرتے ہیں جلدی کر لیں. میں پوری آیت پڑھنے کے بدلے میں تھوڑا تھوڑا پڑھنے جاتی ہوں. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, او یو دوز ہو بلیو, یہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. اذا تداینتم بدین, یہاں ذرا نیا لفظ ہے تداینتم, اور تداینتم اور دین دونوں کے ایک ہی روٹ لیٹرز ہیں, دال یا نون, دال یا نون. اس کا مطلب یہ اذا یعنی when, جب, تداینتم آپ کانٹریکٹ کریں, تداینتم آپ کوئی کانٹریکٹ کریں, when you contract with one another, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ کریں, بدین, دین مطلب لون کا, دین کا مطلب لون ہے, اور جب کانٹریکٹ کرنا ہے لون کا کانٹریکٹ کرنا ہے. جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کسی قرض کا آپس میں ایک کانٹریکٹ کریں, لین دین کریں, اذا جو ہے ظرف زمان ہے, یعنی ایڈورب آف ٹائم ہے مستقبل کے لیے, کہ جب آپ کریں, یہ فیوچر کے لیے ہے. اور یہ بھی کیا حرف شرط ہے کہ اگر آپ کریں. اور اس کا جو تداینتم جو ہے, یہ کون سا فارم ہے؟ فارم 6. تداینا یتداینو تداینن, تداینا یتداینو تداینن, یہ فارم 6 ہے. کہ جب آپ کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کریں ایک لون کا, الا اجل مسمى, الا آپ کو پتا ہے 2 یا 4, اجل یعنی کہ ایک ٹائم, مسمى فکسڈ, فار اے ٹرم فکسڈ. اف یو ہیو اے کانٹریکٹ وتھ somebody, a loan contract, تو آپ اس کو ایک مقرر کے لیے مدت, ایک مدت تک کے لیے, یعنی کہ میں آپ کو لون دے رہی ہوں فلاں مدت کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاکتبوہ, فاکتبوہ, دین اس میں اللہ کا حکم ہے, فعل الامر ہے, اکتبوہ, اس کو لکھ لیا کرو, then write it, then write it. If you have a loan agreement with somebody, loan contract کریں, then write it.
वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल। वलयक्तुब, अब ये लाम जो आया बीच में, ये लाम आपको पता है पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इसको लामुल अमर, यानी कि ये इम्पेरेटिव पार्टिकल है, ये एक हुक्म है और इसमें डायरेक्ट हुक्म के बदले है वलयक्तुब, देन शुड, कौन करेगा, देन शुड राइट बैनकुम, बिटवीन यू, और चाहिए कि लिखे आपके दरमियान, कौन लिखे, कातिबुन बिल अदल, कातिब यानी लिखने वाला, किताबत करने वाला, अस्क्राइब लिखने वाला, किस चीज से लेके, बिल अदल, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, अदल के साथ। आप दो लोग आपस में लोन का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, तो चाहिए कि आप उसको लिखें, और कौन लिखे, बीच में एक कातिब लिखे और इंसाफ के साथ लिखे, और वो फिक्स टर्म के लिए। वला याबा कातिबुन, याबा का मतलब है अबा, याबा इबाउन, आपको पता है ना अबा का क्या मतलब है, और डिसओबे किया, किसना, अबा वस्तकबरा है, शैतान ने डिसओबे किया था, इसका मतलब है डिसओबीडियंट होना, इसका मतलब है रिफ्यूज करना, एक्चुअली इसका मतलब है रिफ्यूज करना, कि जब अल्लाह ने शैतान से कहा कि सजदा करो तो उसने अबा वस्तकबरा, उसने रिफ्यूज किया और वो मुतकब्बिर हो गया। तो इधर है वला याबा कातिबुन and should not, वला याबा and should not refuse कातिबुन, यानी कि जो कातिब है, जो कि स्क्राइब है, वो इनकार ना करे, वो इनकार ना करे, वो लिखे, वो इनकार ना करे, अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह, that he writes, an means that, yaktub he writes, kama what, yeah, as, kama means as, just like, allamahullah taught him Allah, taught him Allah, that he writes as has taught him Allah। समझ में आई कि वो लिखे, वो कातिब जब वो लिखे जैसा कि सिखाया है उसको अल्लाह ने। अब इसका मतलब नहीं अल्लाह ऊपर से आके सिखा रहे उस बंदे को, उसके ऊपर वही लाके बताने कि ऐसे लिखो, उसका मतलब ये कि जब एक कातिब है तो कातिब में वो क्वालिटीज हैं, उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके पास वो स्किल्स हैं कि वो लिख सके, लिखने के काबिल है वो, तो वो अदल से लिखे जिस तरह अल्लाह ने सिखाया उसको, ये अल्लाह ने उसको इल्म दिया, अल्लाह ने उसको कैपेबिलिटी दी है। तो और अल्लमहुल्लाह, अल्लमा युअल्लिमु तालीमुन, कौन सा है, फॉर्म 2, अल्लमा युअल्लिमु तालीमुन, अल्लाह ने जिस तरह उसको तालीम दी, अल्लाह ने जिस तरह उसको सिखाया, दिया, इल्म दिया, उस तरह वो लिखे, उसको चाहिए कि वो लिखे। फल यक्तुब, अब ये फिर वही लाम आ गया, लामुल अमर, सो लेट हिम राइट, इसका मतलब है ही शुड राइट, ये लेट हिम लिखा होता है लेकिन इसका मतलब ये होता है ही शुड राइट, बस चाहिए कि वो लिखे, बस चाहिए कि वो लिखे, ये उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है। वल युम लिल्लज़ी अलैहिल हक, युम लिल, वल युम, अब ये वल अगेन लाम आ गया, लामुल अमर, बार बार लामुल अमर आ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये बता दिया है, दिस शुड बी लाइक दिस, दिस शुड बी लाइक दिस, दिस हैज टू बी लाइक दिस, इसमें आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इस तरह करे, ये आपके ऊपर अमर है, ये आपके ऊपर वाजिब है कि आप करें। वल युम लिल and let dictate, युम लिल के रूट लेटर्स हैं मीम लाम लाम, मीम लाम लाम, और इसका आप गर्दान ये है अमल्ला युमिल्लु इमलालुन, आपने उर्दू में नहीं इमला, अगर आपने कभी पढ़ा है उर्दू में तो इमला, हम डिक्टेशन लिखते थे, डिक्टेशन लिखते थे और उसके बाद हम लिखते थे इमला, ऊपर बड़ा बड़ा लिखते थे इमला, उसके बाद हमें टीचर डिक्टेट कराती थी, जिसने पाकिस्तान में पढ़ा है उर्दू पढ़ा है उनको समझ आती होगी कि इमला लुन इज दैट इमला, और ये कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 4, यानी कोई डिक्टेट कर रहा है, अमल्ला युमिल्लु इमला लुन वल युमलिल, एंड let dictate यानी should dictate allazi, the one whom alayhi al-haq, the one upon whom alayhi, the one upon whom is the right, उसका हक है, उसका राइट है, उसको चाहिए कि वो डिक्टेट करे और चाहिए कि वो लिखवाए वो जिसके ऊपर हक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी फिर इंशाल्लाह ताला। वलियत्तकिल्लाह रब्बहु, वलियत्तकिल, and again आ गया लामुल अमर, वलियत्तक, and he should fear Allah, रब्बहु, his रब, और चाहिए कि वो अल्लाह से डरे जो उसका रब है, अपने रब से डरे, कौन, जो कि कातिब है, जो कि लिख रहा है, और जो डिक्टेट करा रहा है, दोनों के लिए है। और डिक्टेट कौन है, जिस पे हक है, वो मैं आपको फिर डिटेल बताऊंगी। वला यबखस मिन्हु शैआ, वला यबखस, यबखस के रूट लेटर्स हैं बाखसीन, बाखसीन यानी कमी ना करे, बखसा यबखसु बखसन, बखसा यबखसु बखसन यानी he should not diminish, he should not take something minhu, from it, shay'an, anything,
and not he should diminish from it anything, not he should decrease from it anything, और नहीं वो कुछ कमी करे उसमें कुछ भी, शैअन कुछ भी, यानी जो लिखवाया है उसी तरह लिखे, जो लिखाने वाला है वो सही सही पूरा बोले और जो लिखने वाला है वो सही सही पूरा लिखे, उसमें कोई कमी ना करे. फ़इन कान लज़ी अलैहिल हक़, फ़इन इन आ गया, हर्फ़ शर्त आ गया, then if the one upon whom that is the right, यानी फिर अगर वो जिस पर हक है, सफीहन अगर वो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो कम अकल है, सफीहन यानी कि बेवकूफ ना कहेंगे, हम कहेंगे इस वक्त के वो कम अकल है या वो नावाकिफ है, उसकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, जो डिक्टेट करा रहा है, जिसके पास जो लिखवा रहा है, अगर उसके पास लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, वो सफीहन है, सीन फाहा, औ दईफन या वो वीक है, वो कमजोर है, वो बूढ़ा है या बच्चा है, वो कमजोर है, वो नातवान है, ही इज वीक, ही इज एन एल्डरली, ही इज अ चाइल्ड, जो भी है वो अगर नहीं लिखा सकता है, औ ला यस्तत्विउ, और ही इज नॉट ला यस्तत्विउ, he is not capable of, he is not able to, वो नहीं इस्तिताअत रखता हो. इसके आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इस्तिताअ यस्तत्विउ इस्तिताअतुन, इस्तिताअ यस्तत्विउ इस्तिताअतुन, फॉर्म कौन सा है, 10, इससे स्टार्ट होता है, याद रखें 10, कि वो नहीं इस्तिताअत रखता है, अय्युमिल्लाहु, कि वो डिक्टेट करें उसको, कि वो इमला लिखवाएं उसको, कि वो लिखवाए उसको, फलयुमलिल, फलयुमलिल, देन लेट डिक्टेट, यानी शुड डिक्टेट, चाहिए कि लिखवाए, वलीयुहु, उसका वली, हिज गार्डियन शुड डिक्टेट. अगेन लाम आ गया, यानी अगर वो खुद डिक्टेट नहीं करा सकता, वो कमजोर है, वो नावाकिफ है, वो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता है, तो वो क्या करे कि उसका जो वली है उसके बदले वो डिक्टेट करे, बिल अदल विल जस्टिस, हर चीज के साथ इंसाफ के साथ, अदल के साथ. वस्तशहिदू शहीदैन, वस्तशहिदू एंड कॉल फॉर एविडेंस, किससे, उससे शहादत करवाएं, विटनेस करवाएं, गवाह रखें, किसको, शहीदैन यानी दो गवाह, and call for evidence 2 witnesses, और आप गवाह बनाए और वो गवाह बनाए 2 गवाह को. अगेन वस्तशहिदू एक हुक्म है और वो फेलुल अमर है, उसका मतलब यानी गवाह भी जरूरी है, मुद्दत भी जरूरी है, लिखना भी जरूरी है, और कातिब भी जरूरी है, और फिर उसके बाद विटनेस भी जरूरी है. इसका रूट लेटर्स क्या है, शीन हा दाल, तशहिदू का, वस्तशहिदू का, और ये फॉर्म 10 है. इस्तशहदा यस्तशहिदू इस्तिशहादुन, इस्तशहदा यस्तशहिदू इस्तिशहादुन. ठीक है, तो 2 विटनेस बनाए वो, मिर रिजालिकुम, आपके मर्दों में से, फ्रॉम अमंग योर मेन, अपने मर्दों में से 2 विटनेसेस बुलाए. फइल्लम यकूना रजुलैन, देन इफ नॉट देयर आर 2 men, अगर 2 men नहीं है, अगर 2 मर्द नहीं है, फिर हर्फ शर्त है, अगर 2 मर्द हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 2 मर्द नहीं मिलते हैं टेस्टिमनी के लिए, शहादत के लिए, एविडेंस के लिए, विटनेसिंग के लिए, फरजुलुन व इम्राअतान, देन 1 man, रजुल यानी एक आदमी, व इम्राअतान और 2 औरतें. इम्राअतुन इम्राअतानी, आपने पढ़ा ना, इम्राअतुन इम्राअतानी यानी व इम्राअतानी यानी 2 औरतें, 1 man and 2 women, यानी 2 मर्द, एक मर्द और 2 औरतें. मिम्मन तरदौना मिनश शुहदाए, मिम्मन ऑफ या फॉर whom तर्दौना, you agree, you like, you agree, you are happy with, जिनमें जिनको आप पसंद करते हो, रदिया यर्दा रिदन, रदिया यर्दा रिदन यानी तरदौना से आते हैं, मिना शुहदा ऑफ द विटनेसेस, गवाहों में से जिनको आप पसंद करते हैं, उनमें से आप एक मर्द और 2 औरतों को चुन लें. अन तदिल्ला इहदाहुमा, अन so that तदिल्ला, if तदिल्ला का मतलब है जैसे भूल जाए या भटक जाए, तो उनमें से कोई भी, इहदाहुमा दोनों में से एक, दोनों औरतों में से अगर एक भूल जाती है या वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, तो दल्ला या दिल्लो दलालन, ये आप पढ़ चुके हैं ना, यानी वो डेविएट नहीं हो रहे हैं, वो इस वक्त थोड़ी सी उनसे गड़बड़ हो रही है, वो भूल रहे हैं, इसको आप अभी दिल पे ना लें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. फतुज़क्किरा इहदाहुमल उखरा, फतुज़क्किरा then will remind इहदाहुमा, one of the 2, अल उखरा the other, यानी if one woman errs
if she makes some mistake, if she forgets, कोई ऐसी चीज है या कुछ उसको समझ में नहीं आया, तो क्या है, दूसरी औरत जो, चूंकि दो औरतें थी, तो the other one will remind her of it. तो याद दिलाए उन दोनों में से एक औरत दूसरी औरत को. और ये फतुज़क्किरा के फॉर्म 2 है, ज़क्करा युज़क्किरु तज़कीरुन वला याब शुहदा. एंड नॉट याबा अभी आपने पढ़ा था कि नॉट शुड रिफ्यूज द विटनेसेस, और गवाहान जो है वो इनकार न करें, इज़ा मादउ मेन दे आर कॉल्ड, जब वो बुलाए जाएं, जब वो बुलाए जाएं उनको रिफ्यूज नहीं करना है. वला तसअमु, तसअमु का मतलब ये कि बोर हो जाना, सुस्ती करना, काहली करना, नहीं मानना. तो इसका मतलब है एंड डू नॉट बी वेरी, एंड आप सुस्ती ना करें, आप काहली ना करें. इसके गर्दान है सइमा यसअमु सअमतुन, सइमा सीन और फिर हमजा, सइमा यसअमु, और मस्तर क्या है, सअमतुन. वो ना काहली करें, ना सुस्ती करें, ना मना करें. अन तक्तुबुहु, दैट यू राइट इट, कि आप उसको लिखें, वो उसको लिखें, टू राइट इट, के वो लिखें, वो लोग मना ना करें. सगीरन और कबीरन, आपको आता है सब कुछ, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा मामला हो या बड़ा मामला हो. इला अजलिही, फॉर इट्स टर्न, उसकी मुद्दत छोटी हो या बड़ी हो, उसका अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो, उस मुद्दत के लिए, उस मियाद तक के लिए उसको लिखना वो मना ना करे. ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, दिस इज ज़ालिकुम, दैट इज अक़सतु इज मोर जस्ट. इसम तफदील है, अक़सतु वो ज्यादा अदल और इंसाफ की बात है, इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक. व अक़वमु लिश्शहादती, एंड इट इज अक़वम, इट इज मोर अपराइट. अगेन इसम तफदील है कि ये और ज्यादा अपराइट है, इट इज मोर मजबूत है गवाही को रखने वाली. लिश्शहादा, फॉर द टेस्टिमनी, फॉर द एविडेंस, इट इज बेटर, इट इज मोर अपराइट. व अदना, एंड इट इज नियरर, और ज्यादा करीब है. अगेन इसम तफदील, अल्लाह तरताबू, दैट नॉट यू हैव डाउट. अगर आपने लिख लिया, अच्छी तरह लिख लिया, अदल और इंसाफ के साथ लिख लिया, तो ये अल्लाह के ज्यादा करीब है, ये इंसाफ के ज्यादा करीब है, और ताकि आपको कोई शक ना रहे. अल्लाह तरताबू, इरताबा यरताबू इर्तियाबुन, इरताबा यरताबू इर्तियाबुन. रा याबा रैब नहीं हम कहते हैं जो शक है, ला रैब फी, अगर उसमें कोई शक है तो ये कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 8, इरताबा यरताबु इर्तियाबुन, कि कोई शक ना रहे, इसमें कोई शक में ना पड़े, क्योंकि बहुत क्लियरली लिख दिया गया. इल्ला अन तकूना तिजारतन हादिरतन, इल्ला एक्सेप्ट, अन तकूना कि इट इज सिवाय इसके कि वो, यानी जिसकी हम लोन की लिखने की बात कर रहे हैं, वो तिजारतन हादिरतन, कि वो एक ऐसा तिजारत है, ऐसी ट्रांजैक्शन है, हादिरतन जो कि आमने सामने हो रही है, जिसमें लिखना नहीं है, एक मुद्दत नहीं है. एक तिजारत है जो नकद तिजारत है, मैं ये दे रहा हूँ, आप ये ले रही हैं, आप ये दे रही हैं, मैं ये ले रहा हूँ, ये हमारा आमने सामने का तिजारत हो गया. उसमें इट इज ओके, एक तिजारत, एक ट्रांजैक्शन विच इज हादिरतुन, विच इज यू आर प्रेजेंट ओवर देयर. तुदीरूनहा बैनकुम, विच यू कैन कैरी आउट अमंग yourselves. तुदीरुना, आप दोनों इसको कैरी आउट कर रहे हैं, बैनकुम amongst yourself. अदारा युदीरु इदारतुन, फॉर्म 4, अदारा युदीरु इदारतुन, which you are carrying out, which you are making a transaction, यानी हाथों हाथ आपने, बैनकुम, आपने अपने सामने सामने आपने अपने दरमियान वो ट्रांजैक्शन कर लिया, लिखने की जरूरत नहीं है. फलैसा अलैकुम जुनाह, तो देन नॉट अपॉन यू विल बी एनी सिन, आप पे उस वक्त कोई गुनाह नहीं होगा. अल्लाह तक्तुबूहा, अल्लाह तक्तुबूहा, दैट नॉट यू राइट इट, अगर आपने नहीं लिखा. बहुत क्लियर है अल्लाह के अल्फाज, कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है. आमने सामने ट्रांजैक्शन हो रहा है, खत्म हो गया, बस हो गया, खत्म हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. वशहिदू, और विटनेस लो, गवाह बनाओ. फिर अगेन एक फेलुल अमर है, अशहदा युशहिदु इशहादुन, फॉर्म 4 है. इज़ा तबायातुम, व्हेन यू मेक अ ट्रांजैक्शन. तबायातुम अभी आपने पढ़ा था कि कोई ट्रांजैक्शन करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, कि जब आप कोई सौदा करें. तबा, इसका थोड़ा मुश्किल है, तबाया, लिखें तबाया, या तबायाउ, तबायुन, तबाया या तबायाउ, तबायुन, फॉर्म 6 है. वला युदार कातिबुन, युदार दरर से निकला है, एंड नॉट शुड बी हार्म्ड कातिबुन, द कातिब, द स्क्राइब, और नहीं तकलीफ दी जाए, नहीं जरर पहुंचाया जाए, किसको, कातिब को, लिखने वाले को. दौरा युदारु दिरारन, दौरा
ضاد را را ضار یضار ضرار فارم کیا 3 ہے. ولا شہیدن اور and not the witness, یعنی کاتب کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے, کوئی ہرٹ نہ پہنچایا جائے, کوئی تکلیف نہ پہنچائے, اور نہ گواہ کو, and not the witness. وَإِن تَفْعَلُوا, and if you do, اگر آپ ایسا کریں گے, یعنی حرف شرط ہے, فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, then indeed it is sinful for you. یقیناً وہ گناہ ہوگا, نافرمانی ہوگی, فسق ہوگا, حدود الہی سے تجاوز کرنے کے برابر ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, and be conscious of Allah, اللہ کا تقوی اختیار کرے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, and teaches Allah, اللہ آپ کو سکھاتا ہے. کیا چیز؟ علامہ یعلم تعلیم, کیا سکھاتا ہے؟ یہ سب باتیں. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ is of everything all knowing, جو کچھ بھی آپ, اللہ کو سب معلوم ہے, اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. بہت لمبی آیت ہے, اس کی ہم نے الحمدللہ موقع کر کے ہم نے پورا ورڈ فار ورڈ کر لیا. انشاءاللہ تھرسڈے کو میں کلاس نہیں لوں گی, انشاءاللہ ٹیوزڈے کو کلاس لوں گی, تھوڑا مجھے ریسٹ دے دیں پلیز. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہم اس کی تفسیر میں جائیں گے, اینڈ اٹس اے بیوٹیفل تفسیر, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. بے شک ہم لون نہ لے رہے ہو نہ دے رہے ہو, لیکن وی شوڈ نو کہ اللہ کا حکم کیا ہے, تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں, اور اپنے لوگوں کو, بھائی بہنوں کو, فیملی کو, فرینڈس کو بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ ورڈنگز میں, کتنی ڈیٹیل میں اللہ نے ایک ایک لفظ ہمیں بتا دیا. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ہمیں کہ اس میں کچھ بھی چینج کر سکیں. اب یہ ربا کے بارے میں نہیں ہے, اب یہ لون کے بارے میں, ٹھیک ہے, لون کے بارے میں, لون ٹرانزیکشن. اس کو آیت دین بھی کہتے ہیں. دین کا مطلب ہے لون, جس طرح بتایا آیت دین بھی کہتے ہیں. قرآن میں یہ آیت بہت تفصیلی ہے, ٹھیک ہے. کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجئے. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ سب آئے ہیں آج, سب سے سمجھنے کی ملاقات ہو رہی ہے, آپ کے نام مجھے دکھ رہے ہیں, اچھا لگ رہا ہے. واپس بیک ٹو نارمل انشاءاللہ تعالی. دعا کرے میرا کووڈ بھی اب نیگیٹو ہو جائے, ابھی تک ہو نہیں رہا ہے. چلیں پھر 12:08 ہو گئے. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ وی میٹ نیکسٹ ٹیوزڈے سیم ٹائم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی ویاکم جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. پلیز گیٹ سم ریسٹ انشاءاللہ. ویاکم جزاک اللہ خیر. چلیں آل بیسٹ. اور دعاؤں میں پلیز یاد رکھے سب کے سب. نفیسہ آپ آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ آپ کا نام نہیں دکھ رہا ہے. کہ مجھے ٹیکسٹ ہے, she texted you. اچھی she texted you. I don't know what she texted you. اوکے نیور مائنڈ. زینت دکھ رہی ہیں, اور کچھ کے نمبر جو ہے وہ خالی آئی فون لکھا ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا ہے کون ہے. سعیدہ ہیں, فریدہ ہیں, مہناز ہے. چلیں جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.